اپنے اجداد کے اپنے اجداد کے کردار کا کاش ہوئے جو بھی انجان ہے وہ جان لے آباد ہوئے دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتی ہے اور یہاں سے مولا فرما رہے ہیں چاند سورج نے میرے رخ سے چمکنا سیکھا چاند سورج نے میرے رخ سے چمکنا سیکھا میرے اشکوں سے گھٹاؤں نے برسنا سیکھا میرے اشکوں سے گھٹاؤں نے برسنا سیکھا برق نے میری جلالت سے کڑکنا سیکھا برق نے میری جلالت سے کڑکنا سیکھا بادلوں نے میرے لہجے سے گرجنا سیکھا بادلوں نے میرے لہجے سے گرجنا سیکھا میری ہیبت سے جگر شیروں کے پھٹ جاتے ہیں پر کنا دے علی جبریل کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتی ہے اپنے اجداد کے کردار کا کاش ہوں میں جو بھی انجان ہے وہ جان لے عباس میں دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتی ہے مولا فرما رہے ہیں کہ بڑی محبتیں ہیں موت نمازے کا حضور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سنیں مولا فرما رہے ہیں اس کا ثانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر اس کا ثانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر جو ہے ولیوں کا ولی جو ہے امیروں کا امیر جو ہے ولیوں کا ولی جو ہے امیروں کا امیر جس کو بخشی ہے محمد نے علم کی جاگیر جس کو بخشی ہے محمد نے علم کی جاگیر جس کو اللہ نے بھیجی ہے فلک سے شمشیر جس کو اللہ نے بھیجی ہے فلک سے شمشیر اس کے ہر نقشے کا قمر کہتی ہے دیکھیے گا تو بہت سے نماز دیکھیے پانی مجھ سے بھی مرادیں ہر فریادی پانی مجھ سے بھی مرادیں ہر فریادی میں یہ شرف بخشا ہے کونین کی شہزادی میں یہ شرف بخشا ہے کونین کی شہزادی نے خلد میں دی ہے دعائیں بھی مجھے دادی نے خلد میں دی ہے دعائیں بھی مجھے دادی نے اپنا بیٹا کہا کونین کی شہزادی اپنا بیٹا کہا کونین کی شہزادی نے ثانی
مرضی رب تھی مرضی رب تھی نہ مل پایا مجھے زندگا مرضی رب تھی نہ مل پایا مجھے زندگا تھی مجبوری کہ میں کر نہ سکا وعدہ پایا تھی مجبوری کہ میں کر نہ سکا وعدہ پایا پھر بھی بے مثل سکینہ سے ہے رشتہ میرا سنو کے ساتھ پھر بھی بے مثل سکینہ سے ہے رشتہ میرا ہو نہیں سکتا میں تا حشر سکینہ سے جدا ہو نہیں سکتا میں تا حشر سکینہ سے جدا اب بھی مشکیزیں کو بنی ہاشم کا کمر کہتی ہے بڑی محبت ہے بہت بہت شکریہ اپنے بڑے صدر اعظم صاحب والد محترم جناب ظاہر نوامی صاحب کی خدمت میں دیتا ہوں کہ وہاں فتح نور رہتا ہے پیاس احساس کا میرے
جب قید ہو کے داخلے، جب قید ہو کے داخلے دربار ہو گئے، جب قید ہو کے داخلے دربار ہو گئے، جب قید ہو کے داخلے دربار ہو گئے، سجاد مثل حیدر، سجاد مثل حیدر دربار ہو گئے، عابد بچا کے لے گئے مقصد حسین کا، منصوبے سب یزید کے بیٹا، منصوبے سب یزید کے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج الباقي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد بر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ بابا سے بلند ساتھ مل کر مرحوم مفروض جناب سید محب عباس ابن عبید عباس جعفری، مرحوم مفروض جناب سید عبید عباس ابن سید فردا حسین جعفری کی خدمات کو ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق أهل البيت عليهم السلام بحق سادة المعصومين عليهم السلام. اور مخصوص جناب سید محب عباس خیر عباس جعفری، مرحوم مخصوص جناب خیر عباس ابن سید فردا حسین صاحب. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. مل کر بات یاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں کہیں بھی یہ سارے ثواب کے سلسلے میں حاضری کا شرف ملتا ہے، وہاں اخلاص توجہ اخلاص پیغام اپنے بھائیوں کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت اطمینان کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں گواہ ہیں اس بات کی کہ جہاں جہاں بڑھونا سے مومنین آئے ہوئے ہیں اور دیگر مقامات سے بھی نہیں جاتے، جہاں جہاں بھی حاضری کا شرف ہوتا ہے یہ سارے ثواب، وہاں یہ اپیل کی گزارش ہوتی ہے کہ ہم جو اتنی دور دراز سے غصے میں شامل ہوتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے اور تجاوز کی مومنین آئے ہوئے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے یہ سارے ثواب ہو سکے. چہرہ دکھانے کو مانتے نہیں، کیونکہ چہرہ دکھانے والوں کی تعداد بھی لمبی ہے، وہ مسائل ہیں، اور جو بہت زیادہ فیس بک یوز کرتے ہیں وہ بہت کو لگتا ہے. چہرہ دکھانے نہیں آئے، سارے ثواب کرنے آئے، اپنے وجود سے ایک مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے. تو ثواب پہنچاتے وقت یہ ہمارے دل میں دماغ میں خیال ہونا چاہیے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت. ورنہ اکثر مقامات پہ آپ دیکھیے کہ منبر پہ بیٹھا ہوا خطیب عالم پڑھتا ہی رہتا ہے اور لوگ اپنا منہ چھوڑ لیتے ہیں.
یا تو ممبر پر بیٹھے ہوئے انسان کی اسپیڈ کم ہے، وہ اسپیڈ میٹر نہیں لگا ہوا ہے اس کی زبان میں، یا تو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زبان میں اسپیڈ میٹر لگا ہوا ہے. ایسا کچھ ہے نہیں، بس جلد بازی کے چکر میں انسان جو کچھ پڑھتا ہے وہ خراب کر دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ مولانا اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا، ٹھیک ہے ابھی نماز کا وقت ہوگا، آپ ایک پیر اٹھا کے نماز پڑھیے گا، اور جب کوئی ٹھوکے آپ کو اس سے کیا مطلب اللہ تو نیت دیکھتا ہے. بے شک اللہ نیت دیکھتا ہے، لیکن نیت کے ساتھ ساتھ عمل کی درستگی بھی دیکھتا ہے اور صحیح ہونا بھی دیکھتا ہے. یہ سلوات پڑھتے محمد. دیکھیے وہ زمانہ چلا گیا کہ جب 100 کلومیٹر کی رینج میں ایک مولوی ہوتا تھا، ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا تھا. اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ترقی علم اپنی معراج پر ہے اور ترقی پر لوگ ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ بہت اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور تاکہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے اور بلند آواز ہونا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ہمارا بھائی ایسا بیٹھا ہو جو کسی موقع پر غلطی کر رہا تھا یا اسے یاد نہ ہو، تو ہماری ہی وجہ سے آپ کی وجہ سے اس پر بھی یہ فرض ہو جائے. ایک اور سوال پڑھے تو میں آغاز ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کا سورہ نمبر 62 62واں سورہ دوسری آیت ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الجمعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے دیکھا کہ میں نے خطبے کے اہتمام کے بعد تھوڑا سا رک گیا کہ اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہو کس آیت کا انتخاب کیا جائے اور کیا. وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس اور ہونی ہے اور مجھے بتایا کہ کوئی آزان کتنے بجے ہوتی ہے یہاں تو اس اعتبار سے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ میرا پیغام ہوگا تاکہ نماز کے پہلے انشاءاللہ بات تمام ہو جائے اور اسی مجلس کی موجود سماعت کریں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین. اور اللہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں نجاست سے طہارت کی طرف لے آئے گا، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور اس کی تیسری ڈیوٹی یہ ہے، تیسرا مقصد اس کا یہ ہوگا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم جاہلوں کے سامنے پیش کرے گا، لوگوں کو سکھائے گا. یہ لفظ جاہل بار بار میری زبان پر آ رہا ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے امی. تو ذات اللہ نے اپنے حبیب کو بنانے کے بعد افتخار محسوس کیا اور قرآن مجید کی اکثر آیات میں اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اپنے نبی کے مقام اور اس کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے کہ پہچانے انسان پہچانے دنیا کہ جسے ہم نے اپنا حبیب بنا کر اپنا رسول بنا کر سید المرسلین بنا کر بھیجا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ افتخار کمال کا ہوتا ہے، نصب کا نہیں ہوتا. افتخار علم کا ہوتا ہے، جہالت نہیں ہوتا. افتخار طہارت کا ہوتا ہے، نجاست کا نہیں ہوتا. افتخار اچھی باتوں پر کیا جاتا ہے، بری باتوں پر نہیں کیا جاتا. اب اللہ نے اپنے حبیب کو بنانے کے بعد احسن الخالقین کا لقب اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں ہی سب سے اچھا بنانے والا ہوں. آل محمد کو بنانے کے بعد اپنے حبیب کو بنانے کے بعد افتخار کی منزل میں پروردگار آ گیا. اب ارشاد بیان ہو رہا ہے کہ جو رسول ہم نے اللہ وہ ہے والذی بعث فی الامیین
سبعین رسولا منہم, اور اللہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا اور اسے 3 کوالٹی کے ساتھ بھیجا. پہلی کوالٹی اس کی یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ گمراہی اور ضلالت اور نجاست میں پھنسے ہوئے, دلدل میں پھنسے ہوئے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے, یعنی نجاست سے طہارت کی طرف لے آتا ہے. تیسری خاصیت, تیسری کوالٹی یہ بیان کر رہا ہے پروردگار اپنے حبیب کی کہ وہ کتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم ان جاہلوں کو دینے کی کتاب. اب آپ دیکھیے عالم اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں گے, ان کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو بالکل برعکس نظر آئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جاہلوں میں رسول بھیجا ہے, اور امت مسلمان جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جو اللہ کے نبی کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے رہے ہیں, وہ جاہلوں میں رسول کو تسلیم نہیں کرتے, بلکہ یہ تسلیم کر رہے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ علیاذ باللہ خاتم بدائیں. وہ کہتے ہیں کہ خود رسول کو اللہ نے امی بنا کر بھیجا ہے, امی بنا کر بھیجا. اچھا صاحب, اس امی کا معنی کیا لے رہے ہیں؟ کہا کہ امی کا معنی ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو, جسے لکھنے کی تمیز نہ ہو, جسے پڑھنے کی تمیز نہ ہو, اسے امی کہا جاتا ہے. اچھا, یہ عقیدہ امی جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ ان سورہ جمعہ سے اٹھایا ہے, اسی آیت سے اٹھایا ہے کہ نعوذ باللہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, وہ لکھ نہیں سکتا تھا, وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. حالانکہ جب آپ لغات میں دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی لغت ہے, ڈکشنری ہے, شبدکوش ہے, آپ جب وہ اٹھا کر دیکھیں گے جس کا نام ہے المنجد, تو اس میں امی کا معنی کئی ایک دیا ہوا ہے. امی کا معنی ان پڑھ کا بھی ہے, امی کا معنی وہ افراد کی جو مکے میں رہتے ہیں, چونکہ مکے کی زمین کو ام القریٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا. ام القریٰ یہ زمینوں کی ماں ہے, یہ زمینوں کا مرکز ہے, یہ زمینوں کا سینٹر ہے, لہذا اسے ام القریٰ کے نام سے یاد کیا گیا. اب اگر چاہنے والوں کو کوئی معنی اٹھانا ہی تھا تو اس کے علاوہ اٹھا سکتے تھے, اس کے علاوہ بیان کر سکتے تھے. آخر یہ کون سی بات ہوئی, یہ کون سا عقیدہ ہوا کہ جس نبی سے اتنی محبت کر رہا ہے مسلمان, اس کے لیے سارے معنوں کو چھوڑ کر بس ایک معنی تلاش کرتا ہے کہ ہمارا رسول پڑھا لکھا نہیں تھا. اچھا صاحب, پڑھا لکھا نہیں تھا تو قرآن کی آیتوں پر توجہ کر لیتے. اللہ نے کہا کہ جاہلوں میں رسول بھیجا, کام کیا بتایا ہے؟ کہا کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ, وہ کیا کرنے آیا ہے؟ وہ کتاب کی تلاوت کرنے آیا ہے. لہذا کتاب کی تلاوت کرنے اللہ کا نبی آیا تھا, لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنانے آیا تھا. تو اسی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے وہ بغیر پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا. وہ جو زکیہم, اور جو نفسوں کو پاکیزہ بنانے آیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے عقیدہ امی کا ابطال, عقیدہ امی کو باطل کرنے کا بہترین طریقہ قرآن کی یہی آیت ہے. قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور یہ صرف نفسوں کو پاک بنانے کے لیے نہیں آیا, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا, پھر کائے کے لیے آیا ہے؟ یہ کتاب اور حکمت کا معلم بن کر آیا ہے, یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے. اب یہ عقیدہ امی رکھنے والوں سے پوچھا جائے کتاب اور حکمت کی تعلیم جاہل کے بس کی بات ہے یا وہ دے گا جسے اللہ بنا کر بھیج رہا ہے؟ تعلیم اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. پھر سے معلم سن کر مجھے پتا ہے کورونا چل رہا ہے, کسی کو اندر ذرا سا بات نہیں کرنا اچھی بات نہیں, لیکن ذرا سوال کرو محمد کتاب حکمت کی تعلیم دے رہا. اچھا چلیے ان سے پوچھتے ہیں صاحب کہ رسول آپ کا پڑھا لکھا نہیں تھا تو پھر پڑھایا کس نے؟ وہی وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا دار حرا میں اور وہ آپریشن ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. دیکھیے آج بہت زیادہ ضروری ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے یہ بات واضح کی جائے
کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے رسالت کے سلسلے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے رسالت کے سلسلے میں. غور فرمائیے گا بھائی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسے رسول تسلیم ہی نہیں کرتے جو فرشتوں کا بڑھایا ہوا ہو. تمہید کا وقت نہیں ہے کہ میں ادھر سے ادھر سے دائیں اور بائیں تمہید بنا کر لے آؤں اور پھر ایک اچھا سا نتیجہ ہو. میں نے کہا تھا میرے بعد پھر ایک حدیث ہونی ہے، لہٰذا بہت ہی فاسٹ ٹریک پہ میں چلنا چاہتا ہوں اور دو چار باتیں آپ کی سماج کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. غور فرمائیے گا. اب یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ آیا، اس نے دل کو نکالا اور قاعدے سے اس نے صاف کیا اور یہ کیا وہ کیا اور علم دے کر چلا گیا. غور فرمائیے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسے رسول تسلیم ہی نہیں کرتے جسے فرشتہ تعلیم دے کے لائے. بھیا وہ رسول ہمارا رسول نہیں ہو سکتا جسے مگر ایک فرشتہ پڑھا کے چلا جائے. ہمارا رسول تو وہ ہے کہ جس کی آغوش میں پڑا ہوا فرشتوں کو تعلیم دے دے. جس کی آغوش میں پڑا ہوا فرشتوں کے سردار کو پڑھا دے. جو فرشتوں کے سردار کا مولوی ہو کہ اسے کیا ضرورت ہے فرشتوں سے تعلیم لینے کی. اچھا صاحب چلیے آگے بیان تھوڑا سا آپ جو کروا رہے ہیں میں نے کہا تیزی کے ساتھ تو آپ دیکھیں قرآن کی آیت کو غور فرما لیجیے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جو علمہم الکتاب والحکمہ. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کتاب اور حکمت کا مولوی بن کر آیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ عربی علوم کے اعتبار سے دیکھیں گے، صرف کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جو علمو ہے یہ ہے مضارع کا صیغہ. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کرام بیٹھے ہوئے ہیں. غور فرمائیے یہ ہے مضارع کا صیغہ. اچھا مضارع کے صیغے میں دو خاصیت ہوتی ہے. یہ ایک وقت میں پریزنٹ کا بھی معنی دیتا ہے اور فیوچر کا بھی معنی دیتا ہے. اور فرمائیے گا یعنی حال کا بھی معنی موجود ہے، مستقبل کا بھی موجود ہے. جو ایک وقت میں اب آپ ترجمہ کیا کہیے گا؟ یہ علموں کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی کوالٹی یہ ہے جو تعلیم دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. بھائی رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ تعلیم دے رہا ہے، دیتا رہے گا. اب اگر آپ انصاف سے سماعت فرمائیں تو آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے پوچھئے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ دے رہا ہے اس کے لیے سامنے انسان کا ہونا ضروری ہے، رسول کا ہونا ضروری ہے. اب قرآن کہہ رہا دیتا رہے گا تو پھر اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب تو کوئی محمد ہے نہیں، محمد تو چلے گئے، تو پھر قرآن کے اس سیرے کو حیات کیسے ملے گی؟ قرآن کے سیرے کو حیات کیسے ملے گی؟ جب تک اللہ کا نبی موجود تھا تب تک یہ بات ہوتا ہے کہ رسول علم دے رہا تھا، دے رہا ہے. اسلام کے لیے محمد جب تک اللہ کے نبی اس کائنات میں تھا تب تک یہ معنی زندہ تھا کہ رسول علم دے رہا ہے. لیکن چونکہ مظاہرے کا شعر ہے دو معنی ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا. تو اب اگر اس زمانے میں کوئی محمد نہیں ہوگا تو پھر یہ شعر مستقبل کا معنی موٹا ہو جائے گا. اگر اس شعر کو اس زمانے میں زندہ رکھنا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی محمد پڑھنے سلام میرے محمد ایسا ہے کہ ہمارا بھی اس پر نوٹ پور ہے تو گاؤں کا تدبیروں میں اور گاؤں والوں سے خطاب میرا ہوا بہت زیادہ شہری مزاج نہیں اور بہت زیادہ دکھاوا نہیں. میں دو چار کی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے آپ حساب سے بتائیے آج تک صدیاں گزر گئی، آج تک عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت صحیح ہو پایا؟ نہ عقیدہ توحید صحیح ہو پایا کلمہ پڑھنے والوں کا، نہ عقیدہ رسالت. عقیدہ توحید میں آپ سے بخاری اٹھا کر دیکھیے تو قیامت کے دن اللہ میاں تیار ہے اپنا پیر ڈالنے کے لیے. جب حلمین مزید کی صدا آئے گی تو اللہ پیر ڈال دے گا. تو پیر والا تصور کر رہے ہیں عقیدہ توحید بھی گزر چکا ہے. رسالت میں آ جائے گی. عقیدہ رسالت میں کئی خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ رسول پڑھا لکھا نہیں تھا. دوسری خرابی یہ ہے کہ رسول نوری نہیں تھا، خاکی تھا. تیسری خرابی یہ ہے کہ رسول 40 سال کے بعد رسول بنا. اللہ اکبر. تو کئی خرابیاں عقیدہ توحید میں بھی پائی جا رہی ہیں، عقیدہ رسالت میں بھی پائی جا رہی ہیں. اور خرابیاں ہمارے اندر یہاں بھی پیدا ہو گئی ہیں. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟
کیجیے صاحب مسجد میں جائیے اقامت ہوتی ہے جب رسول اللہ کا نام آئے گا تو بہت آہستہ سے لوگ سنبھال کرتے ہیں اور جب مولا علی کا آتا ہے تو شور مچا دیتے ہیں ایسا کیوں صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایک بات سنیے دیکھیے مسجد کی صفوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے اچھا یہ بات وہی لوگ زیادہ سمجھیں گے جن کا تعلق مصلی سے ہے لہٰذا اگر وہی لوگ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میں سمجھوں کہ صاحب کا کام بہت گیا آپ جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو دیکھیے آدھے لوگ تو آہستہ سے سلوات پڑھ لیتے ہیں اور آدھے لوگ کہہ دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ پورا نہیں کہتے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کا کام ختم ہو جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح طریقے سے جو سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں میرا دیکھو آپ قانون شریعت بدل نہیں سکتے دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون کہاں نافذ ہوگا جب آپ اللہ کے نبی کا نام لکھ رہے ہو تب لکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جب اپنے نبی کا نام لے رہے ہو تب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اگر کسی کی زبان سے نام محمد سن رہے ہیں تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ضروری نہیں پھر کہیں گے کیا کہ اللہ کے نبی کا نام سنیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات میں اس سے بڑا بخیل کنجوس ہو ہی نہیں سکتا جو میرا میری یار کا نام سن کے سواد لگا بڑے ہیں تو پھر اظہار محبت بھی اتنی تیز ہونی چاہیے نا ایک سلوات عظمت ایک سالہ پر پڑھ لیجیے تو صاحب دیکھیے عقیدے توحید کی بات گڑبڑ ہے عقیدے رسالت کی گڑبڑ اور عقیدے میں آپ آ جائیں گے تو کہتے صاحب کہ پہلی بات تو پڑھے لکھے نہیں تھے عربی قرآن کے خلاف ہے عقیدہ اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو اللہ نے مولوی بنا کے کیوں بھیجا اور اللہ نے انہیں یزکیہم کا خطاب کیوں دیا کہ نفسوں کو پاکیزہ کریں گے یتلو علیہم کا مصداق کیوں بنایا کہ یہ آیتوں کی تلاوت کریں گے اب یہ تو بحث ہے کہ نوری تھے خاکی خاص سے بنے ہوئے تھے یا نور کے بنے ہوئے تھے اب یہ کیسے طے ہوگا دیکھیے یہاں پر دو خیمے ہیں ایک خیمے کا ماننا ہے کہ اللہ کا نبی نوری تھا دوسرے خیمے کا ماننا ہے کہ اللہ کا نبی خاکی تھا جو لوگ نوری ماننے کو تیار ہیں وہ اس لیے کہ وہ نبی کا مقام جانتے ہیں وہ نبی کا کی عظمت جانتے ہیں نبی کی پوچھ جانتے ہیں رسالت کا عہدہ جانتے ہیں کہ رسالت کا مقام کیا ہے کیونکہ رسالت اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اور جو بھی اللہ کے نبی کی مسند پر بیٹھے گا اس کا بھی نورانی ہونا ضروری ہے اس کا بھی نورانی ہونا ضروری ہے اس کی بھی خلقت نور سے ضروری ہے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نورانی نہیں تھے خاکی تھے ان کے لیے یہ راستہ آسان ہو گیا اب نبی کے جانے کے بعد جسے بھی چاہے بٹھا دے بات سمجھ میں آئی نا بات سمجھ میں آ گئی نا ہمارے کہ یہ جو خاکی کا مسئلہ ہے نبی کی عظمت کا کلمہ نہ پڑھنے نام کا کلمہ پڑھنا تو یاد ہے لیکن عظمت کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے بعد جو بٹھائیں گے ان کے اندر کوالٹی ہے نہیں تو لہٰذا اب جتنا مقام نبوت بتاتے چلے جاؤ گے ایسے غیروں کو بٹھانے میں اتنی آسانی ہوتی نہیں جائے گی تو صاحب ایک خیمے کا عقیدہ یہ کہ نورانی دوسرے خیمے کا عقیدہ یہ ایک پتے کی بات ہے کہ جوابوں تک پہنچانا مقصود ہے بزرگ آپ اس سے کہتا جانتے ہو لائے اس سے کہتا جانتے ہیں بات بتا دیتا ایک خیمہ کہتا ہے نور تھا اللہ کے نبی اور ایک خیمہ کہتا ہے خاکی تھا تو صاحب جو نورانی جن کا عقیدہ ہے وہ بھی خاموش ہو جائے جن کا خاکی عقیدہ ہے وہ بھی خاموش ہو جائے دونوں خیموں سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے کیوں اس لیے کہ شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ گھر والوں سے رجوع کرتے ہیں بھائی شریفوں کی پہچان یہ ہے گھر میں 4 بیٹے موجود ہو اگر ان چاروں بھائیوں میں اختلاف ہو اور وہ شریف النسل ہو تو پھر اپنا مسئلہ گاؤں کے پردھان سے تحریر کروائیں گے اپنا مسئلہ کسی دوسرے خاندان کے چودھری سے حل نہیں کروائیں گے اپنا مسئلہ نجی مسئلہ گھر کے تیوری کے باہر نہیں جانے دیتے حل کون کرے گا کہ حل کرے گا ماں حل کرے گی ماں حل کریں گے چچا حل کریں گے دادا یہ شریفوں کی پہچان ہے کہ جب بھی اختلاف ہو تو اپنے ہی رفع دفع کرے لیکن اگر مسئلہ تیوری کے باہر چلا جائے تو پھر شرافت نہیں ہے شرافت نہیں ہے ہم یہ
اللہ کے نبی کے گھر والوں سے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ نبی نوری تھا یا خاکی تھا؟ نوری تھا یا خاکی تھا؟ پہنچے ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ڈیوٹی پر. ہم نے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے سوال کیا کہ شہزادی آپ نے تو اللہ کے نبی کو پالا ہے نا, پوسا ہے, پالا ہے, پروان چڑھایا ہے نا, آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نوری ہے یا خاکی؟ اب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آئے گی, خاموش رہ جاؤ. نوری اور خاکی کا فیصلہ بس ایک جملے سے کر لینا. کیسے؟ کہ گھر کے اندھیرے میں اگر سوئی گر جاتی تھی, اگر سوئی گر جاتی تھی تو میں انتظار کرتی تھی کہ میرا محمد آ جائے. میرا بھتیجا محمد آ جاتا تھا اور اس کی پیشانی میں اتنا نور ہوتا تھا, چہرے پر اتنا نور ہوتا تھا, جسم مبارک سے اتنا نور صادر ہو رہا تھا کہ اندھیرے میں گری ہوئی سوئی تلاش کر دیتی تھی. میرے ساتھ گھر والوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اللہ کا نبی نوری ہے, خاکی نہیں ہے. لیکن صاحب یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا, اس کی جڑ, اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ چلیے چلتے ہیں صاحب مدینے. اب آپ دیکھیں کہ بعد رسول یہ تو بہت سے سارے کارنامے ہوئے, ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا. ایک وفد ہے, ایک گروہ ہے جو اللہ کے نبی کے جانے کے بعد آیا. حکومت تھی دوسری اور وہ گروہ آیا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد مدینے میں آیا, اور آنے کے بعد سب سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس دور میں نبی کا جانشین کون ہے؟ تو اچھا بھیڑ زیادہ تھی, اتنا مطلب بھی پہنچی کہ گروہ آ رہا ہے, تو ایمرجنسی میں دربار سجایا گیا کہ گروہ آ رہا ہے, اس کا استقبال کیا جائے, دیکھا جائے کہ کس مقصد سے آ رہا ہے. تیار کر دیا گیا. اب یہ گروہ خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور انہوں نے سوال کیا, کہنے لگے یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے, اور فرمائیے گا نور اور خاک. چوتھا مسئلہ جو ہمارے ان کے درمیان اختلاف ہے, عقیدتی اختلاف, وہ معراج کا ہے. ہم کہتے ہیں جسم و جسمانیت کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جسم و جسمانیت کے ساتھ ہی بلکہ روح گئی, روحانی معراج. یہ عقیدہ کہاں سے پیدا ہے اور یہ نور اور خاک والا عقیدہ کہاں سے پیدا؟ آپ لوگ سے ہو جائے گی. یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی کو معراج ہوئی تھی. اوپر بیٹھے ہوئے خلیفہ صاحب نے کہا ہاں یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم جس نبی کا پڑھتے ہیں وہ زمین سے آسمان کی طرف گیا, اسے معراج حاصل ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ جوتیاں پہن کے گئے تھے, اور سنا ہے. لیکن اس واقعے سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ جسمانی ہوئی کہ روحانی ہوئی. اسی واقعے کا نتیجہ جو سامنے آیا ملاحظہ فرمائیں گے آپ. اور سنا ہے معراج بھی کہا, معراج بھی کہا. یہ بھی سنا کہ جوتیاں پہن کے گئے تھے, جوتیاں پہن کے گئے تھے, جوتیاں پہن کے گئے تھے. پھر آگے والوں نے سوال کیا کہ بتائیں جانشین رسول آپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیں جوتیاں روح پہنتی ہے یا جسم؟ بیٹھے کہا تو جسم, جوتیاں پہنتا بھائی جسم پہنتا. تو کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی جسم و جسمانیت کے ساتھ گیا تھا. تو تک تو بیٹھے کہا ہاں ہمارا نبی جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج پر گیا تھا. تو اب وہ آنے والے چونکہ پڑھے لکھے تھے, بیوقوف تو تھے, یہ پہلے اپنا خیمہ بنا رہے تھے کہ ساری باتیں یہ جو جانشین رسول بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تختے تخت پر بیٹھے ہوئے, پہلی ان کی زبان سے ساری باتیں سامنے آ جائیں. پھر ہم اپنا مین سوال جو اہم سوال ہے وہ پیش کر دیں. ساری باتیں انہوں نے ان کی زبان سے کہلوائی کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ, چھوٹیوں کے ساتھ, بے نفس نفیس اللہ کے نبی زمین سے آسمان پر معراج پر گئے. اب جیسے ہی انہوں نے ساری باتوں کی گواہی دے دی, آنے والوں نے سوال کیا اچھا یہ بتائیے کہ جب جوتیاں پہن کے گئے, بے نفس نفیس جسمانی طور پر گئے اللہ کے نبی, تو پھر یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے نبی آسمان پر گئے تو آسمان پھٹا کیسے, پھٹا تو جڑا کیسے؟ جسم کہہ رہا جب گئے تو آسمان پھٹا کیسے, جڑا کیسے, اور پھر آئے پھر آسمان پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ دل چاہتا ہے کہ آواز ان گروہ والوں کو کاش کہ
چھوڑ کر دہلیز علی پا جاتے تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا کعبے کی دیوار پھٹتی کیسے ہے، مل جاتی کیسے ہے۔ تو صاحب انہوں نے سوال رکھا۔ اب دیکھیں جو تب پر بیٹھے ہوئے ان کا دماغ گھوم گیا، یہ بتائیں آسمان پھٹا کیسے اور جڑا کیسے۔ اب انہوں نے اپنے علماء کی طرف دیکھا، درباری میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا جواب ہے تمہارے پاس، کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تو کہا صاحب وقت دے دیجیے، مہلت دے دیجیے۔ تو کچھ گھنٹوں کی مہلت، 24 گھنٹے، ایک دن کی مہلت دی گئی، اور ایک دن کے بعد پھر واپس آئے، اور آنے کے بعد جب مشورہ ہونے لگا کہ کیا طے پایا، جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی، انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ یہ جو آیا ہوا ہے گروہ یہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور سنیے خلیفہ، اگر ہم نے کہہ دیا جسمانی تو اس کا جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، اگر ہم کہتے ہیں روحانی تو پھر یہ جواب بند پڑے گا۔ ان سے کہہ دیجیے روح کے جانے کے لیے آسمان کے پھٹنے کی ضرورت نہیں، آسمان کے جڑنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے گروہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں وہ طرف سے غلطی ہو گئی تھی، آج صحیح صحیح بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، کبھی اللہ کے نبی کو روحانی بھی معراج ہوئی تھی، روحانی معراج۔ اب آپ سمجھے کہ یہ روحانی معراج کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی علمی تھکاوٹ کا نتیجہ ہے۔ سلام بیٹے محمد والے لوگوں کی علمی تھکاوٹ کا نتیجہ ہے یہ، جس کا نام عقیدہ دے دیا گیا۔ انہوں نے کہتے صاحب روحانی ہوئی تھی، اب یہ گروہ جو تھا وہ سر جھکا کے چلا گیا صاحب، کبھی کہتے جسمانی ہوئی تھی، کبھی کہتے روحانی ہوئی تھی۔ اب یہ مزید ہو گیا کہ نہیں روحانی ہوئی تھی۔ اب یہ روحانی معراج کا عقیدہ یہیں سے چلا، یہیں سے چلا جسے لوگوں نے کیپچر کیا، جسے لوگوں نے اپنے عقیدے میں شامل کر دیا۔ اب یہ گروہ جانے لگا تو حضرت سلمان کو خبر ہوئی، سلمان دوڑے ہوئے دہلیز معتزلی میں پہنچے، آواز دی مولا جناب امیر گھر سے باہر آئے، سلمان کیا بات ہے؟ کہ مولا غضب ہو گیا، وہاں پر معراج کے اس حقیقی واقعے پر حق آ چکا ہے، معراج کی عظمت کو گھٹا دیا گیا، میں اللہ کے نبی کی معراج کو کمتر دکھا دیا گیا۔ کیا کیا کہ گروہ کہتا تھا جسمانی ہوئی ہے روحانی، انہوں نے ایک دن کا وقت لیا اور دوسرے دن فیصلہ سنا دیا کہ بھیا جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، وہ تو روحانی معراج ہوئی تھی۔ اے جناب امیر، اگر یہ گروہ بغیر جواب دیے چلا گیا تو یہ عقیدہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا، مولا غضب ہو جائے گا۔ کہ مولانا جناب امیر پوچھتے کہ سلمان چاہتے کیا ہو کہ مولا صحیح جواب تک پہنچا دیا جائے۔ امام فرماتے جاؤ، ابھی وہ شہر سے باہر نہیں نکلے، وہ فلاں مقام پر ان کا گروہ ان کا قافلہ رکا ہوا ہے، اور جا کے ان سے سوال کرو کہ تم آئے کہاں سے تھے اور کس راستے سے آئے تھے۔ غور فرمائیے گا، جب وہ جواب دیں کہ ہم کشتی سے آئے تھے، پانی کے راستے سے آئے تھے، تو اسے کہنا یہ بتاؤ کہ پانی کے جب راستے سے تم آ رہے تھے تو پانی پھٹ کیسے رہا تھا اور جڑ کیسے رہا تھا، پانی پھٹا کیسے، جڑا کیسے۔ جناب سلمان خوش ہو گئے، دوڑ کر گئے، دیکھا بھائی فلاں شاہراہ کو قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور اس قافلہ سالہ کے باہر پہنچے، کہ یہ بتاؤ تم مدینے کیوں آئے تھے؟ کہا ہم جانشین رسول سے ملنے گئے تھے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا ہم نے یہ سوال کیا اور انہوں نے ایک دن تو کہا جسمانی اور دوسرے دن انہوں نے اپنا فتویٰ بدل دیا، انہوں نے کہا کہ روحانی ہوئی تھی۔ آج جناب سلمان جو علی کا پیغام دے کر، جناب امیر کا پیغام دے کر اس گروہ کے پاس پہنچے تھے، جناب سلمان کا اس کا جواب میں دوں، دو جواب۔ اب یہ خطابت نہیں آپ کے مولا کا جملہ ہے کہ دو جواب، کیا جواب لے کر آئے ہو؟ جناب سلمان کا پہلے تم بتاؤ کس راستے سے آئے، کہ پانی کے راستے سے، کہ یہ بتاؤ جب کشتی پانی پر چل رہی تھی تو پانی پھٹا کیسے، جڑا کیسے۔ اکثر تو قافلے کے نارمل انسان جناب سلمان سے بات کر رہے تھے نا، لیکن جیسے ہی پانی کے پھٹنے اور جڑنے کا تذکرہ آیا نا، سردار سامنے آ گیا، سردار سامنے آ گیا۔ آنے کے بعد کہتے سن تیرا نام کیا ہے؟ سلمان۔ کہ تیرا نام جو بھی ہو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ تیرا جملہ نہیں ہے، کہ یہ تیرا جواب نہیں، کہ تمہیں پہچانا کیسے؟ کہ ایسے کہ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کے پاس آسمان کی جانب جانے کا بھی ہنر ہو، واپس آنے کا بھی ہنر ہو۔
تو نبی کو بیٹھا دیتے ہیں اور غوث کائنات کو بڑھا دیتے ہیں. تو ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مجلسوں میں اور نمازوں میں زیارت رسول اللہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ محبت بہت زیادہ رسول اللہ سے, مولا رسول اللہ کے ہاتھ سے لی ہے, زیارت نہیں. یہ اپنی جانب سے نہیں کہتا, یہ آپ ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا ارے آپ کو صلاح جماعت کے تھے اور انہوں نے آج شو کیا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کیا آپ لوگ سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے نبی سلامی نہیں کرتے, اور ان کا نام آتا ہے تو دھیرے سے کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ دھیرے صلاح پڑھ دیتے ہیں. دیکھیے اگر دل میں محبت ہے, بے شک محبت ہے, اس لیے اور فرمائیے گا اللہ کے نبی نے جب مکے کو فتح کیا ہے تو فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے بڑے بڑے جو ایمرجنسی میں اسلام لائے, اب تو مکہ چھٹا گیا. اب بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو ورنہ جان کی امان نہ ہوگی, بچ نہ پائیں گے, بچ نہ پائیں. تو وہ اور پھر ہم اور ہیں. کیوں کیسے ہم میں اور ان میں مفارقت کیسے ہے, جدائی کیسے ایسے ہے, اور ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. لیکن ہم نے محمد کی حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے. اور ہمارے ہم نے حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے رسالت کا کلمہ پڑھا ہے. اور جو رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ حضرت رسالت بھی جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد والے نمازوں میں بھی سرکار کی زیارت ہونی چاہیے, مجلسوں بھی ہونی چاہیے. ہر ایک مقام پر اظہار محبت ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور جب ولادت رسالت معاب آئے اس وقت بھی میلاد اور محفل کا سلسلہ الگ اعلان ہونا چاہیے تاکہ کسی طرح سے کوئی الزام نہ لگنے پائے. اب دیکھیے صاحب یہ الزام لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ یہ اللہ کے نبی کو گھٹا دیتے ہیں اور مولا کائنات کو بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ اس موقع پر میں کتاب سے دلیل نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی قرآن کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اتنی چھوٹی سی تو بات ہماری قوم کا موزن بھی سمجھا دے گا. ہماری قوم کا اگر اعتراض کرنے والوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ قوم کسے گھٹاتی ہے, کسے بڑھاتی ہے, یا کسے کس مقام کو مانتی ہے, تو اعتراض کرنے والوں کو ہم مدعو کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ وہ وقت اذان ہماری مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو جائے. اگر ہمارا مؤذن علی ولی اللہ پہلا پڑھنے کہے تو پڑھائے گا, لیکن اگر محمد رسول اللہ پہلے کہے تو اس بات کی دلیل ہے جہاں رسالت کو ماننا چاہیے تھا وہاں رسالت کو رکھا, جہاں ولایت کو ماننا چاہیے تھا وہاں ولایت کو رکھا. پہلے تو آپ اپنا ثابت کریے کہ صاحب نبی پاک کا, نبی نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے, اس وقت بھی نبی تھے. کبھی بھی 40 سال کے بعد والا اور نور تھے کہ خاک. حالانکہ آپ دیکھیں آخری بات اور بات تمام کر دوں, یہ جو عقیدہ آیا ہے کہ رسول نوری تھی یا خاکی, میں وہی کے واسطے کی استدلال لے کر بات تمام. کہتے ہیں کہ صاحب رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. بیٹیاں, حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ حق مانگنے دربار میں ایک آئی, یہ بات الگ ہے کہ رسول کے جانے کے بعد ہونے کی شکایت بس ایک ہی بیٹی کی ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ 4 بیٹیاں تھیں تو رسول کے جانے کے بعد القاب بٹنا شروع, کسی کو فاروق آ گیا, کسی کو صدیق آ گیا. اچھا تھے مجھے یاد آ رہا ہے, شاید صحیح ہوئے غلط ہو, کہ کسی صاحب کو لقب ذوالنورین بھی دیا گیا. کیا سن رہے ہیں, ذوالنورین دیا گیا. تو صاحب کی ذوالنورین آپ کو کہتے ہیں, بڑا صاحب کو آپ کو نہیں معلوم ہوا نا, ذوالنورین 2 نور والے. واہ 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 واہ, آپ کو نہیں پتا ذوالنورین کیا سننا ہے, بتاؤ. ان کے پاس رسول کی 2 بیٹیاں منسوب تھی. رسول کی 2 بیٹیوں سے شادی ہوئی تھی. جو 4 کا عقیدہ ہے ان میں سے 2 کی شادی, پر
برداشت ہوئی تھی لہٰذا اس کو سن نورین کہا گیا. کتنا ستم ہے. اگر مان بھی لیتے ہو 4 کی تو جس کی بیٹیاں جن کی آگوش کی پہلی بیٹیاں جس کے پاس چلی جائے وہ تو سن نورین ہو جائیں اور جس کی آگوش میں بیٹیاں بن رہی ہے وہ خاطیہ رہ جائے. اور جس کی آگوش میں بیٹیاں بن رہی ہو اس کو بحث کر لو کہ نورانی تھی, نور کے بنے ہوئے تھے یا خاک کے بنے ہوئے تھے. تو صاحب یہ مطلب کرتے ہوگا. لہٰذا میں اپنے بزرگان سے گزارش کروں گا لیکن بزرگان پہلے اب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اتحاد ہونا چاہیے. بے شک اتحاد ہونا چاہیے صاحب, مل جل کر رہنا چاہیے اور اب نہ ہوگا تو کب ہوگا. لیکن عقیدے میں اتحاد نہیں ہو سکتا. عقیدے میں اتحاد نہیں ہو سکتا. نہ اللہ ایک ہے, نہ رسول اللہ ایک ہے اور نہ قرآن ایک ہے. اللہ کو تو پہلے وہ جہنم میں ڈال چکے ہیں, رسول اللہ کو 40 سال کے بعد مان رہے ہیں. اور رہی بات قرآن کی تو صرف قرآن عربی کے حوالے سے ہے, ترجمے کے حوالے سے کہیں کہ دلیل کیا ہے مولانا تو بہت بڑا نام گزرا ہے ابو الاعلیٰ مودودی. اب جس نے تفہیم القرآن جیسی کتاب لکھی ہے 12 سے 14 جلدیں ہیں, 11 جلدیں ہیں, تو آپ اٹھا کر دیکھیے آپ تفسیر میں اس نے آیہ مباہلہ کی تفسیر کرنا چاہیے. بات حدیث کی عرض کر رہا ہوں, آیہ مباہلہ کی تفسیر ترجمہ کرنا چاہا نا تو کیا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ابھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھوایا نا صاحب, دیکھیے کیا کہا کہ صاحب سید محب عباس ابن طفیل عباس عبدی. ٹھیک ہے, یہ جو بیچ میں 2 ناموں کے درمیان میں نے ابن لگایا تو ماں وہ تھوڑی ہے مطلب بہت سمجھ گیا. پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے یا پڑھا لکھا انسان نہ بھی ہو, بیچ میں جو لفظ الف بے نون لگتا ہے ہر ایک انسان جان جاتا ہے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے. سب جان جاتے ہیں نا, تو سب جانتے ہیں آج کے دور کے کم پڑھے لکھے افراد بھی زیادہ پڑھے لکھے افراد بھی ہر انسان جانتا ہے, بنا پڑھا لکھا انسان بھی جانتا ہے ابن جہاں لگ جائے اس کا معنی کیا ہے. اب قرآن میں ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, دیکھیے صاحب ترجمہ کیا کیا آپ نے ضروری ہے. کہتا ہے ساری آیت کو سمیٹ کر بس ایک جملے میں کہتا ہے کہ رسول اللہ نے رسول سے کہا رسول تم اپنوں کو لاؤ ہم اپنوں کو لاتے ہیں. کیا ابو الاعلیٰ مودودی کو پتا نہیں تھا ابن کا مطلب کیا ہے, نساء کا مطلب کیا ہے, نفس کا مطلب کیا ہے. ساری چیزیں اگر ساری چیزوں کا ترجمہ کر دیتا تو پھر سب بیان کرنا پڑتا. ابن کا اگر ترجمہ کر دیتا اپنا آنا کا تو پھر یہ بھی بیان کرنا ہوتا کہ رسول امام حسن اور امام حسین کے سوا کوئی نواسا تھا ہی نہیں, بیٹیاں 4 تھی نواسا کوئی نہیں تھا. اور یہ بھی لکھنا پڑتا. اور اگر عورتوں کا تذکرہ کر دیتا تو پھر یہ بھی لکھنا پڑتا کہ رسول کی نگاہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی صدیقہ تھا ہی نہیں. اگر نفس کا ترجمہ کر دیتے تو پھر یہ بھی لکھنا ہوتا کہ نفس رسول کے مقام پر علی کے علاوہ سارے مکی اور مدینے میں رسول کو کوئی ملا ہی نہیں. یاد ہے انہوں نے ساری باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ایک جملے میں کہہ دیا رسول تم اپنوں کو لاؤ ہم اپنوں کو لاتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہ لکھ کر بچ جائیں گے, اپنوں کو لاؤ ہم اپنوں کو لاتے ہیں تم اپنوں کو لاؤ. علامہ مودودی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ترجمہ نہ کر کے یہ ترجمہ کر دیا. کم سے کم تمہارے ترجمے کے مطابق اتنا تو پتا چلا کہ رسول کا اپنا کون ہے. تو تعصب کا شکار پڑھا لکھا انسان جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ابلیس کی سرحدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. دیکھیے حسد سب کے لیے بنا ہے, حسد سب کرتے ہیں لیکن تعصب کچھ افراد کرتے ہیں. اور مانا حسد تو جاہل سے کر لے گا, پڑھا لکھا پڑھا لکھے سے کر لے گا, کوئی کسی سے بھی حسد کر لے گا, چلن کینہ رکھے گا. لیکن تعصب کا مقام جو ہے وہ بڑا خطرناک. اور اگر پڑھا لکھا انسان کا متاثر ہو جائے تو وہ ابلیسیت کے حدود سے آگے نکل جاتا ہے. اور علم
انسان کو انسان بناتا ہے۔ علم ایک ایسی بہار کا نام ہے جو انسان کو وحشی جانور نہیں بننے دیتا۔ علم ہی تو تمیز کرتا ہے کہ انسان کو کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا آج کے بعد اس بات کا خیال انشاءاللہ میرے بھائی رکھیں، جب بھی آپ اذان و اقامت میں اللہ کے نبی کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلوات رسول کا حکم ہے کہ میرا نام اور میری آل کا نام سن کے نہ پڑھے صلوات، اس سے بڑا کچھ کوئی۔ مجھے بتایا گیا ادیب صاحب مولانا شفاعت حسین ادیب صاحب نے کہ طویل عدالت کے بعد مرحوم موحد عباس صاحب کا انتقال ہوا۔ اپنے پیچھے جو نشانیاں چھوڑ کر گئے، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ آج یہی دن ان کے والد صاحب کی برسی بنتی ہے۔ بڑا سا پردہ ہوتا ہے ایک بیٹے کے لیے، ایک بھائی کے لیے، ویسے موقعوں پر اپنے بابا کی برسی منائی جائے یا بھائی کا 40واں، ایک بیٹے کے لیے ایک پوتے کے لیے سخت ادا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دادا کی برسی کا غم منائے یا اپنے بابا کا غم منائے۔ پروردگار کربلا والوں کے صدقے میں تمام افراد کو تیری سکون عنایت فرمائے، صبر جمیل عنایت فرمائے۔ عزیزو، ہماری صحیح ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے عزیز کو بچا لیں، لیکن قضا و قدر الہی کے آگے نہ ہماری قدرت کام آئے گی، نہ ہمارا سرمایہ کام آئے گا، نہ ہمارا سوچ، نہ ہماری طاقت۔ جو منظور پروردگار ہے وہ ہو گیا، اور ایک دن سب کو جانا ہے۔ لہذا اعمال کے جو کھاتے ہیں، اعمال کا جو نصاب ہے وہ بھاری ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب ہوتی، لیکن بہت سے ایسے واقعے سامنے آئے کہ والدین اس دنیا سے جانے کے بعد اس سورہ فاتحہ کے محتاج ہو گئے۔ اگر سماج اور برادری کے دکھاوے میں ایک دن 2 دن کر بھی دیتا تو اس کے بعد گوشے تنہائی میں بہت کم ایسی اولاد ہیں جو والدین کی یاد کرتی ہیں۔ دنیا کی ایسی رنگینیاں ہے، دنیا کی ایسی مصروفیات ہیں کہ بزی ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ اسے موقع نہیں ملتا کہ باپ کی نمازیں کب پڑھوائے گا، ماں کی نمازیں کب پڑھوائے گا، ماں باپ کے لیے خیرات کب کرے گا، مجلسیں کب کرے گا، بھول جاتا ہے۔ لہذا اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، جو زندہ ہیں ان کے پاس وقت ہے، وہ اپنے لیے اتنا کر کے جائیں کہ اگر اولاد نالائق بھی نکل جائے تو کم سے کم آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اولاد کو بھروسہ کر کے نہ جائے، خود اپنے آپ میں اتنا کر کے جائیں، آمادہ ہو کر جائیں کہ آخرت کی تمام تر پریشانیوں کو آسانی سے فیس کر سکتے ہیں، آسانی سے روبرو ہو سکتے ہیں۔ اور خوش نصیب وہ افراد جن کے بچے لائق ہیں، انہیں ہر موقع جاری بدائی ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں۔ یقیناً آج کا یہ لمحہ غمگین لمحہ ہے، لیکن میں گزارش کروں گا ان کے بچوں سے اگر اپنے بابا کی یاد آئے اور رونا چاہو تو پھر کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب سکینہ، ایک شہزادی ہے اور ایک شہزادہ، جو 11 محرم سے لے کر شام زندہ کے شام تک ساتھ ساتھ رہے، اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب زندہ کے شام سے جناب سکینہ اپنے بھائی سے یہ سجاد سے ساری کربلا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ساری کربلا کا نچوڑ یہی دو شخصیتوں میں نظر آئے۔
ایک جناب سکینہ ہے اور دوسرے جناب سید سرکار اللہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب خوشبو. لیکن میرے عزیزوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں بات تمام ہونے کو 1 سے 2 منٹ میں تمام ہو جائے. کیا کسی تاریخ میں آپ نے دیکھا کیا کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ جناب سید سجاد کتنے تاجر لگے کہیں پہ آپ کسی کتاب میں تعداد موجود کی اور کتنے تاجر ہیں. اچھا چلیے جانے دیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کیا کسی کتاب کسی خطیب نے کسی عالم نے پڑھ کر سن کر یا کسی نے بتایا کہ جناب سکینہ کے رسالوں پر تباہی کسی نے نہیں بتایا. تعداد کوئی نہیں بتا سکا کہ کتنے تماچے لگے کتنے تازیاں ہیں. اچھا یہ بھی کسی نے بتایا کہ جناب یہ کسی نے بتایا کہ سید سجاد کتنے دن پیارے نہیں بات ہوگا کسی نے بتایا. ایک چھوٹی سی بات محسوس کرتے ہیں اور یہاں بھی جتنا رونا آ سکے ہو ہی سے لیکن کسی جملے کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھیے گا جب تک آپ احساس کریں گے آپ کو ضرورت ہے. شیور میں جب تک جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رونا چاہتے تھے مرحوم نے اپنے پیچھے ایک بچی چھوڑی ہے ایک بیٹا چھوڑا. میں انہیں کہوں گا کہ بیٹی سے بھی کہوں گا اور بیٹے سے بھی کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے آپ اپنے بابا کے لیے ماتم کر سکتے ہیں. جب آپ کا دل چاہے آپ اپنے بابا کی گریہ کر سکتے ہو آنسو بہا سکتے ہو. یہاں سرزمین اور آس پاس کے کہیں بھی جا کر رو سکتے ہو. کہیں پر بھی جا کر رو گے تمہیں کوئی تماشا نہیں مارے گا. کہیں پر بھی اپنے باپ کو یاد کرو گے تمہیں تازیانہ نہیں مارے گا. کہیں پر بھی اپنے بابا کے لیے گریہ کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی پانی نہیں بن کرے گا. لیکن آئے سید سجاد آئے جناب سکینہ ارے جب اپنے بابا کے لیے روئے کبھی تازیانہ کھایا کبھی شیور کے تماچے. جناب سکینہ پہ کتنے ظلم ہوئے کسی کو پتا نہیں ہے. دروازے کتنے لگے جناب سید سجاد کو کتنے تازیانے لگے کسی کو پتا نہیں ہے. آگے چلیے اسے ایک احساس سن لو اور تمام ہو جائے گی انشاءاللہ. مسائل کو ایک طریقے سے آپ اگلی مجلس میں سماعت کریں گے. سنیں گے جملہ کہ جناب سکینہ یوں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی نہ. اللہ اکبر. عزیزوں یتیمہ ہونا یتیم ہونا کتنا سخت ہوتا ہے. یہ تو جناب سکینہ نے پوچھا تھا نا بابا لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ شہید کر دیے جاؤ گے تو یتیمہ ہو جاؤ گے. بابا بتائیں یتیمہ کسے کہتے ہیں یتیم کسے کہتے ہیں. یہ اتنی کم سے بچی ہے نہیں یتیم کا مطلب ہی ہو سکتی. جب جناب امام حسین سے پوچھ رہی تھی کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں میر صاحب کہتے ہیں ہم سے جب پوچھو بیوی مصیبت عظیم ہے مسئلہ ہے اس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. ارے سکینہ کو کیا محبت سے نہیں شام غریبہ سے پتہ چل گیا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں. کبھی مالیاں چھیننے آئے کبھی تماچے مارنے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچوں جب اپنے ماں کو محب عباس صاحب کے بچوں سے کہوں گا اپنے بابا کی یاد آئے گا تو جناب سکینہ کو یاد کر کے ضرور ہونا. جناب سید سجاد کو یاد کر دینا. یہ تو کوئی بھی ایسا نہیں کرتا تھا جناب سکینہ اپنے بابا کا باتوں میں کرتی ہے. لیکن عزیزوں کوفے سے شام کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کئی ایسی منزلیں آئیں کہ سکینہ اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی. کبھی تماشے مارتا تھا کبھی تازیانے مارتا تھا کبھی جناب سکینہ کو مارتا تھا کبھی جناب سید سجاد کو مارتا تھا. شام کے راستے میں ایک منزل آئی نا اب احساس سننے نا منزل تمام ہو جائے گی. شام کے راستے میں ایک منزل آئی نا تو جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے رونے لگی دنیا فرمانے لگی تو شیخ منو سکینہ کے قریب نہیں رہا. سید سجاد کے قریب آخری تازیانہ لے کے پہنچا اور کہتا سید سجاد اپنی بہن سکینہ کو کیوں نہیں سمجھا دیتے کیوں نہیں سمجھا دیتے کہ اپنے بابا کو یاد کر کے نہ روئے. جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ میری بہن جب روتی ہے
نکلا تو سید سجاد کے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ اب تازیانوں کو نہیں مارے جائیں گے. جیسے ہی تازیانوں کو نام آنے پھیلا سید سجاد کھڑے ہو گئے، ہر دریا پھر کے سوال کے سکینہ کی خدمت میں آئے آگے کہتے ہیں سکینہ اب بابا پہ گریا نہ کرنا بھیا کیوں، اس لیے کہ تمہارے بھائی کی خود میں اب وہ قوت باقی نہیں ہے کہ وہ شبر کے تعمیرانے برداشت دے سکے. اب گریا نہ کرنا ایک مرحوم کے بچوں اگر اپنے بابا کی یاد آئے تو سید سجاد کو ضرور رکھنا، سید سجاد کا ماتم کر لینا، جناب سکینہ کی ضرورت کا ماتم کر لینا. اللہ ان زبان مقدسہ کے صدقے میں تمہارے غم کو ہلکا کر دے گا. ایک مرتبہ سورہ ہم کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا ہوں. مفروض جناب سید حسین عباس ابن سید فتح حسین جعفری مرحوم مفروض جناب سید محمد عباس ابن حسین عباس جعفری کو کے ساتھ Bawa ke barat, bawa.